بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں اسم سے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت میں جوش ہے اور جس کی رحمت میں تسلسل ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تو سب سے بڑی دلیل سورۃ الگ کی آیت نمبر 1، اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو انسانیت کو ہدایت کا جو پیغام آیا اس میں پہلی چیز ہی اللہ کے نام سے پڑھنے کی تھی، اور اس کے علاوہ اس پڑھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، یعنی یہ مسنون ہے۔ پھر اسی طرح اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اور اجازت بھی لی جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ کسی کا فون لینا چاہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا فون لے سکتی ہوں، میں ایک کال کر لوں، بس یہ اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اسی لیے قرآن پاک کے شروع میں نہیں، ہر کام کے شروع میں، حتیٰ کہ جانور کی گردن پہ ذبح کرتے وقت چھری رکھتے ہوئے، اور اسی طرح سے دعاؤں میں مختلف اوقات میں بسم اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے آخری سفر سے جو واپسی آتی ہے تو قبر کو میت میں دفن کرتے وقت بھی بسم اللہ ہی کہہ کر علی ملت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت پیارا کلام ہے، اس کی تفصیل تو آپ الگ سے سنیں۔ اب چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے مضامین پہ، ایک ہلکا سا تعارف لے لیجیے۔ قرآن حکیم کی ابتدا میں ہی سورۃ فاتحہ ہے، اور الفاتحہ کا مفہوم کھولنے والی، دا اوپننگ سورہ آف قرآن، بڑا معروف معنی ہے۔ حالانکہ اس سورت کے کئی نام احادیث میں تقریباً 26 نام اس کے جمع کیے جا چکے ہیں، لیکن سب سے معروف نام فاتحہ ہی ہے۔ آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے اندر اور بھی فوائد دیکھیں، اور وہ کیا ہے کہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے مشکلوں کو کھولنے والی۔ تو آج اس نیت سے بھی سورۃ فاتحہ پڑھیے گا کہ ایک دعا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ کچھ بسم اللہ کو ایک آیت کہتے ہیں تو وہ بیچ میں ایک آیت کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ہے بڑی پیاری سورت، سبل مسانی کہا گیا اس کو۔ اور دنیا میں کوئی ڈاکیومنٹ، کوئی لیٹر، کوئی پیپر، کوئی نیوز پیپر اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا زیادہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ ملیشیا سے لے کر امریکہ کینیڈا تک اگر سورج کے ساتھ ساتھ گھومتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ سے اذان پوری ہوئی اور نماز شروع ہوئی تو دوسری جگہ، اور دوسری سے تیسری پہ یہ چلتا ہی جاتا ہے سفر۔ اور کس طریقے سے جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں کہیں نہ کہیں، یعنی دنیا میں کہیں نہ کہیں سورۃ الفاتحہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے، اپنے کلام کو بھی وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک انسان اس چیز سے پوری طرح فائدہ اٹھا لے۔ پھر اگلی چیز دیکھیے گا کہ یہ سورت ہے کیا۔ ایک جملہ بول دو تو بات سمجھ آ جائے گی کہ ان آیات میں در حقیقت فطرت انسانی کی ترجمانی کی گئی ہے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ایک بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بچپن میں اگر بولے گا تو انی عبداللہ ہی کہے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت آپ جو بات پڑھتے اور سنتے ہیں نا، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت کی ترجمانی کرتی ہے، اور وہ کیا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے مجبور سمجھتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ قرآن ہے، اس کا جو پیغام ہے یہ کہ انسان کی فطرت کی طلب ہے۔ مثال دے دیتی ہوں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں نا، یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کھانا کھائیں، بھوک لگ رہی ہے اور کھانا کھانا حرام ہو، پیاس لگتی ہے، گلا چھل رہا ہے لیکن پانی پینا حرام ہو۔ بس یہی بات ہے اس میں بھی کہ آپ کو، مجھے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ لے کر کرنے کی ضرورت ہے کہ میری فطرت کی پکار ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا پیغام کیا ہے، کس طریقے سے ہے، کیسے ہم اس کو لیتے اور دیتے ہیں، اس کو کیسے سمجھتے ہیں، ذرا سے اس کو محسوس کیجئے۔ سورۃ فاتحہ کے ٹیکسٹ پہ چل کر دیکھیے تو آپ کو اس کا زیادہ اچھا اندازہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، کل شکر اور ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین،
بدلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ 7 آیتیں ہیں اور اللہ اور بندے کے بیچ کی ایک کنورسیشن ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہ جس میں ایک انسان شروع میں اپنے مالک کی تعریفیں کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے رب کے سامنے خود کو عاجز اور کمزور سمجھ کے کھڑا کرتا ہے اور پھر مانگنے کی چیزوں میں ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ پوری صورت کو اگر آپ دیکھیں ایک نظر میں تو آپ کو اس میں ایک چیز تو مل ہی گئی ہوگی کہ یہ بندے کے راز و نیاز ہیں اپنے رب کے ساتھ، مالک کے ساتھ بات کرنا، جیسے 2 دوست بات کرتے ہیں، 2 سہیلیاں بات کرتی ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے لیکن میرے آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ سورۃ فاتحہ کا جائزہ لیں تو پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بڑائی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ اور بندے کے درمیان عہد و پیمان ہے، جیسے آپ کسی بھی محبت کرنے والے کے ساتھ کچھ وعدے کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 5 سے 7 میں بندے کی احتیاج اور دعا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے اس چیز کو کہ کس طریقے سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے بچ نہیں جاتا۔ دنیا میں بھی کسی سے کچھ مانگنا ہو تو ہم ایک دم تو نہیں مانگتے، ہم تو فوراً کے فوراً اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو کیا چلا نیکسٹ سلائیڈ سے پتا؟ کیا پہلی 3 آیتوں میں حمد و ثنا اور بڑائی، چوتھی آیت اللہ اور بندے کے بیچ عہد و پیمان، اور پھر بندے کی ضرورت۔ یعنی جب ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آ جاتی ہے تو پھر وہ تو یہی کہہ سکتا ہے کہ مالک تو ہی سب کچھ ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر آپ 7 دفعہ دن میں کم از کم اگر یہ آیت پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، 17 بار تو پڑھتے ہی ہیں نمازوں میں، شعور کے ساتھ پڑھیں گے تو کل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محسوس ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چیز بہت کامن ہو جاتی ہے نا، ہمیں اس کی قدر نہیں رہتی، اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ ہم کہتے ہیں نا اویلیبل ہے نا، مل جائے گی، لے لیں گے بعد میں، اور ان کی تو عادت ہے کہنے کی۔ تو اس وقت اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک کی یہ سورت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہی کیوں نہ ہو، آج بھی علم والے جب اس سورت کو کھول لیتے ہیں نا تو ختم کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہی کیفیت آپ کی میری نماز میں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے۔ آج ہماری نمازیں پھیکی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان، ہم ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے کام تو کر رہے ہوتے ہیں، تو فوکس ہو کے اس وقت بیٹھیے، سب چھوڑ دیجئے اور ایک دفعہ دل کی گہرائی سے کہیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایسے لگتا ہے کہ زبان سوکھتی نہیں ہے، ایک ہی کلمہ ہے زبان پہ، اللہ اللہ اور اللہ۔ اور رب کے ساتھ گہرا تعلق جوڑتا ہوا ایک انسان جب نماز میں یہ جملے بول دیتا ہے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے اپنے کسی پیارے سے کال مل گئی جس سے اتنی دفعہ بات ہو، کیا اس کی پسند ناپسند نہیں پتا ہوگی، وہ اس وقت کس حال میں نہیں پتا ہوگا۔ تو آج کے بعد آپ نے، میں نے سورۃ فاتحہ جب پڑھنی ہے تو شعور سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ اصل میں وہ اہدنا الصراط المستقیم اس دعا کی قبولیت ہے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہوں گے ریئلی آر یو سیریس؟ تمہیں ہدایت چاہیے، یو وانٹ ٹو بی گائیڈڈ؟ تو پھر ایک بات تو یاد رکھنا، اس کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو کہہ لیجئے کہ سورۃ فاتحہ میں مانگی ہوئی دعا کی قبولیت ہے سورۃ الفاتحہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے، یہ پکڑو پوری کتاب لے لو۔ آپ نے تو ایک لفظ کی چیز مانگی تھی، جیسے بہت پیاسا شخص کہتا ہے پانی پانی پانی، پانی مانگتا ہے، یہ بھی نہیں کہہ پاتا پانی دے دے۔ ایک شخص جو گمراہیوں میں راہ گم کر چکا تھا، گم راہ ہو چکا تھا، اور جب وہ دوسری طرف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟
ہدایت کے اس سفر میں اللہ کی رحمت سے اس کو جب یہ کتاب ملتی ہے تو گویا کہ ایسے ہے کہ تیری زندگی کے سارے معاملات کی گائیڈ لائن ہے۔ کسی بھی اسکول میں آپ جائیں تو بچوں کو بک دی جاتی ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ واقعی محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اس کی اچھی سمجھ بھی آتی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے جواب میں اللہ پوری کتاب آپ کو دیتا ہے، اور قرآن کھولتے ہی سورۃ فاتحہ کے بعد جب آپ سورۃ البقرہ کھولتے ہیں جو قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، 286 آیات پر مبنی طویل ترین سورہ، 286 آیتیں ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھیے، آپ اگر 286 آیات کے لفظ کو مائلج سٹون پہ رکھیے گا، آپ کو اپنے شہر سے کسی ایسے شہر میں جانا ہے جو 2 گھنٹے کی مسافت پہ، اس کا نام لکھ لیجئے، وہاں کا ماحول، وہاں کی اٹریکشنز ہوں، تو مجھے بتائیے کیا اس کے بعد آپ کے بھٹکنے کی کوئی امید ہے؟ کیا آپ اس کی جگہ کوئی اور راستہ لے لیں؟ اور آپ شہر میں جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہ ادھر ہے کیا۔ کئی جگہ آپ کو ایسی بکلٹس ملتی ہے، اس شہر کے سارے مقامات دکھائے جاتے ہیں، تو آپ ایک جملہ لکھیے گا۔ پورا قرآن تو 6000 مائلج سٹون سے بھی زائد کا ہے، صرف سورۃ البقرہ میں 286 ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو ہنٹ دیتے ہیں، یو آر گوئنگ آن رائٹ وے، یو آر گوئنگ آن رائٹ وے، تم سیدھے راستے پہ۔ اور یہی بات اللہ نے اپنے نبی کو بھی کئی جگہ، جیسے سورہ یاسین میں انک لعلی صراط مستقیم۔ تو یہ کتاب آپ کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ اور سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہوں گے نا تلاوت کے دوران۔ اگر آپ کو 286 آیات کی وجہ بھی سمجھ کوئی کام ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی کوئی نہ سمجھ ہوگا جو 2 گھنٹے کی مسافت پہ جائے اور وہ کام کیے بغیر آ جائے، وہاں جا کے کہ پتہ نہیں کیا کرنا تھا۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارا تعلق قرآن سے کچھ ایسا ہی ہے، کتنی دفعہ تو توجہ بھٹکتی ہے، اور پاؤں کتنی دفعہ تراویح میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، آدھا سپارہ نہیں سنا جاتا تلاوت کا۔ میں آپ کو تجربے کی بات بتاؤں، دورے قرآن میں پورا پارہ ہوتا ہے الحمدللہ، ایسے لگتا ہے 2.5 گھنٹے کدھر گئے۔ اور کل کی تراویح میں محسوس کر رہی تھی کہ 1-2 رکوع پہ مبنی تراویح بھی کچھ بچوں پہ بوجھل ہو رہی تھی۔ تو بس اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے اس کتاب کو سمجھنا ہے۔ اس کتاب کو سمجھتے ہوئے جب سورۃ البقرہ پہ آتے ہیں تو اس سورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سن لیجئے، لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ۔ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ چوٹی کیا ہوتی ہے؟ ہائیسٹ پلیس، ٹاپ موسٹ۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا سب سے اوپر اثر کہاں تک جاتا ہے۔ آپ امیجن کیجئے کسی بھی چیز کو، کوئی گیند پھینکتا ہے، کہاں تک اس کا گیند جاتا ہے۔ پہاڑ کے پاس کھڑے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے، جائیے آپ کہاں تک جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جو ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچ جائیں، اور کتنے ہیں جو بیچ میں چلے جائیں۔ اس کے کئی مختلف معنی ہیں جو اس وقت ضرورت نہیں، لیکن بس اتنی بات یاد رکھیے کہ اگر بلندیاں چاہیے تو اس سورت کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر اگلی بات اس کے بارے میں نوٹ کیجئے گا کہ مدنی سورت ہے، مصحف میں شروع میں آ گئی نا، حالانکہ ترتیب نزول میں ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی اور غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سفر میں آپ کو میں انشاءاللہ صورتوں کا ربط بھی جوڑوں گی۔ آپ دیکھیے کہ ایک سوال اٹھتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ قرآن کی چھوٹی صورتیں پہلے کیوں نہیں، اور اکثر لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ 30واں پارہ شروع میں پڑھ لیں۔ ایک تو چھوٹی صورتیں ہیں، ایک آسان لگتی ہیں، اور کچھ اور باتیں، اور دیکھا جائے تو مکی صورتیں پہلے ہونی چاہیے تھی۔ تو ہم سورۃ بقرہ کھولتے ہیں، اتنی بڑی صورت، کتنی دفعہ شروع کی تو کتنی دفعہ چھوڑ دی۔ تو آج یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ نوٹ کیجئے، شاید آپ میں سے کچھ کے لیے یہ پہلا ہی موقع ہو کہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی یہ ترتیب الہامی ہے۔ یہ ترتیب نزول میں مکی دور سے تو نہیں ہے، لیکن مدنی دور کا جو ترتیب نزول تھا اس ترتیب سے یہاں۔ بس مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو سورت نازل ہوتی بھی دکھتی ہے ہجرت کے فوراً بعد، وہ غزوہ بدر سے پہلے کے وقت میں یہ سورۃ البقرہ، اگلی صورتوں کا بھی بتاتی جاؤں گی۔ اور سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر مدینہ آنے کے تقریباً 1 سال کچھ مہینے کے بعد ہوئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتنے شروع میں کیوں رکھا؟ تو اس کے مضامین پہ ذرا سی نظر ڈالتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے مضامین کا تجزیہ
کس طریقے سے کہ آخر اس کی ترتیب یہ کیوں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کیونکہ مجھے عادت ہے مثال دینے کی. آپ دیکھیے کہ آپ پلاؤ پکاتے ہیں، پیاز بھی ڈلتا ہے، آئل بھی ڈلتا ہے، چاول بھی ڈلتے ہیں، پانی بھی ڈلتا ہے. آپ پکائیں پلاؤ اور سب سے پہلے پانی ڈالیں، پھر اس میں پیاز ڈال دیں، پھر وہ آئل بھی ڈال دیں. کیا پلاؤ کا رنگ بنے گا؟ وہ بگار لگانے کی خوشبو آئے گی؟ نہیں آئے گی. وہ کچھ بھی بن جائے گا، وہ پلاؤ نہیں بنے گا. تو کیا پتا چلا کہ چیزوں کو اس کے وقت پہ ڈالے. سب کچھ بھی کسی کو دے دے نا تو بھی ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی بنا لے. حتیٰ کہ ریسیپی بھی دے دیجئے نا، پھر بھی نہیں ایک جیسا بنتا. ہر ایک کے ہاتھ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح قرآن پاک میں کیا چیز کہاں آنی تھی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس نے اس کو کیا ہے. تو سورۃ بقرہ شروع میں جو آتی ہے اس کی بہت بڑی حکمت ہے. یہ سورت اصل میں امت مسلمہ کو پچھلی ایک امت کی کہانیاں سنا کر ان کاموں کے کرنے سے روکنے کی صورت ہے. بس پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 152 152 تک ہے. پچھلے ہم انٹرو سیشن میں بھی یہ باتیں تھوڑی کر چکے، وہ میں نے آپ کو صرف ایک فیلئر دینے کے لیے کی تھی. یہاں بھی اس کو نوٹ کیجئے. پہلا حصہ یعنی 1 سے 152 یہ 18 رکوع ہیں. ان کا خطاب سابقہ امت مسلمہ جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں ان کی طرف ہے، اور تقریباً یہ دوسرے پارے کا دوسرے رکوع تک ہے. اس کے بعد اگلا حصہ جو 153 سے آخر سورت یعنی 286 تک ہے، اور رکوع وائز دیکھیں تو 19 سے 40 ہے. یہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی مسلمانوں سے خطاب. تو پہلی پوری بات ان کی تھی جن کو اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دی، ان کو وارڈ لیڈر بنانا چاہا اور اس کے لیے بہت بڑی بڑی نعمتیں بھی دیں. کئی بار اللہ کی مدد ان پر آئی لیکن وہ مقصد کو بھول کر کھانے پینوں کے حریص ہو گئے، ذائقوں کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے لگے. اللہ نے ان کو 3 بار پہلے پارے میں یا بنی اسرائیل کہہ کر وارن کیا، آمینو کہہ کر دعوت ایمان دی. جب وہ نہ مانے تو پھر دوسرے پارے کے شروع میں ایک سیریمنی ہوتی ہے کہ جس میں کہہ لیجئے کہ امت بھی بدل گئی، قبلہ بھی بدل گیا، لیڈر بھی بدل گئے. تو گویا کہ پھر آپ کے میرے لیے یہ 2 پارے سننا بہت ہی فائدہ مند ہوں گے. اب اگر تھوڑا سا اس کا مزید گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو پہلا حصہ جو 1 سے 152 تک ہے 18 رکوع ہیں، اس کو مزید سب کیٹیگرائز کیجیے گا. آیت نمبر 1 سے 39 یعنی پہلے 4 رکوع تمہیدی مضامین ہیں. ان میں کیا ہے؟ آیت 1 سے 20 تک اسلام کے حوالے سے 3 کردار، پکے مسلمان، پکے کافر اور منافقین ہیں. آیت 21 سے 29 21 سے 29 قرآن حکیم کی دعوت، عبادات اور بنیادی عقائد کیا ہیں. اور آیت 30 سے 39 30 سے 39 انسان کا منصب خلافت اور اس کے تقاضے ہیں. اسی طرح آیت نمبر 40 سے 123 جو 5 سے 14 نمبر رکوع پہ مبنی ہے، سابقہ امت مسلمہ سے براہ راست خطاب ہے. بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے. آیت 40 سے 46 میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، یعنی سابقہ امت مسلمہ کے لیے دعوت ہے. اور جب انہوں نے کان ہی نہیں کھولے، فون ہی نہیں اٹینڈ کیا، کال اٹینڈ نہیں کی، تو پھر 47 سے 123 تک ان کے جرائم اور ان کے لیے ملامت ہے. اس کے بعد 124 سے 152 15 سے 18 رکوع جہاں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ شروع ہے، حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، اور پھر آگے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ میں قبلے کی تبدیلی ہے. تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحویلی مضامین ہے، موضوع بدل جاتا ہے. تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا بیان بھی ہے، اور اس کے ساتھ امت کو بدلا جا رہا ہے، سابقہ امت مسلمہ کو معزول کیا جا رہا ہے، اور موجودہ مسلمانوں کو لوگوں کی امامت کا منصب دیا جا رہا ہے. یہ ایسی ہے جیسے ایک حکومت اچھا کام نہ کرے تو پھر فوج بیچ میں آتی ہے، مارشل لا لگتا ہے، کچھ دن کے لیے سب کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سمندر ہے. اب چلتے ہیں کچھ ہدایات کی طرف کہ اس قرآن میں اور خاص طور پہ سورۃ البقرہ کے اندر کیا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہائی لائٹڈ پوائنٹس. سب سے پہلے آپ دیکھیے متقین کی صفات ہیں. یہ ہے گول،
یہ ہے مطلوب پرسنالٹی جو اس قرآن کو کسی بھی رنگ میں پڑھ لیجئے اینڈ پہ چاہیے یہ. تو آیت نمبر 1 تو حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا تو کچھ معنی نہ ہے لکھیے، بس وہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں جو اس نے رکھی. لیکن آیت نمبر 2 سے 5 ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. گویا کہ متقی کون ہے؟ غیب پر ایمان لانے والا، نماز کا قیام کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا. یہ تو دیکھیے انفرادی چیزیں، ان 3 کے آگے لکھ لیجیے انفرادی کردار. اور اس کے بعد تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ہے ایک اجتماعی کام. اتنا کھلے دل کا ہے کہ اپنے سے پہلی کتابوں کو بھی مانتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے. یہ نہیں کہا کہ وما انزل من بعدک، آپ سے پہلے کی کتاب ہے، یعنی یہ قرآن آخری کتاب. اور پھر آخرت کی پیشی پہ گہرا یقین. حقیقت یہ ہے کہ جس کے دل دماغ ارادوں پہ آخرت چلی جاتی ہے، جس کا علم آخرت فکر آخرت تک پہنچتا ہے، یقین آخرت سے گزرتے ہوئے اس کی زندگی میں ضرور تبدیلی آتی ہے. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ سب کچھ جانتے ہیں لیکن عمل اس کی گواہی نہیں دیتا، فکر نہیں لگی ہوئی، چھوٹی چھوٹی فکروں میں زندگی گزر رہی ہے. بس ہائے بچے کیا کریں گے، ہائے بچوں کا مستقبل، ان کی شادیاں، ان کی دعوتیں، ان کے رشتے، ہائے گھر، ہائے چھوٹا. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں اور پوچھئے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ میں میرا شمار ہے؟ تو پہلا نقطہ اپنے لیے، پہلی گائیڈ لائن اس سفر میں سے اپنے لیے لیجئے کہ دعا کریں کہ اللہ آخرت کا غم لگ جائے. دنیا کی فکروں کو اللہ آخرت کی فکر میں ڈال دیں، دنیا تو گزر جائے گی. پھر دوسرا بہت ہی خوبصورت پیغام اس سورت کا ہے آیت نمبر 21 میں، عبادت کا مطالبہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. یہی بات تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور یہی بات ادھر آ گئی. کیا پتہ چلا کہ مقصد زندگی عبادت ہے. سورۃ زاریات 56 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پھر اسی طرح عبد کے معنی غلام ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایک غلام کی کیفیت میں پیش کریں اپنے آپ کو. پھر پورے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت ہے. نو ایفس، نو بٹس، نو کوسچنز. یہ کیو اے سیشن نہیں ہے، یہ فرض سنت نفل کا فرق معلوم کرنا نہیں ہے. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین کا نمونہ بننا ہے. پھر تیسرا بڑا پیغام اس سورت کا آپ کے میرے نام، گمراہی فاسقوں کے لیے، یعنی سوال پوچھنے والے، اطاعت کے موقع پہ سوال جواب کرنے والے، سمینا کے بعد اطعنا کی بجائے صحیح نہ کہنے والوں کے نصیب میں صرف گمراہی ہے. اور گمراہی ہوتی فاسقوں پہ جن کو گناہ کرتے ہوئے شرم بھی نہ آئے. یہ مضمون آپ آیت 26 سے 27 میں دیکھتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اور اللہ گمراہ بھی کرتا تو نافرمانوں ہی کو ہے جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور جس چیز یعنی قرابت کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا اس کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. تو یہاں فاسق کی تعریف لے لیجئے. فاسق وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو عہد ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. اسی طرح قرابت داروں اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں قائم رکھتے، دور سے بھاگ جاتے ہیں. وہ مولوی صاحب آ رہے، پیچھے ہو جاؤ، وہ درس والی آ رہی، وہ یہ تو پتہ نہیں پوچھیں گے. یعنی ان کو الرجک ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور تیسری ایسے لوگوں سے یہ الرجک ہوتے ہیں اور کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. نیوڈیٹی پھیلائیں، گندگی پھیلائیں، گندی فلمیں بنائیں، کچھ بھی کریں، ان کو کوئی شرم نہیں آتی، اپنا جسم کھول کھول کر دکھائیں. چوتھا پیغام اس صورت کا لیجیے گا آیت نمبر 30 میں، کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری یعنی خلافت سے فائدہ اٹھاتا ہے.
خلافت کیا ہے اصل میں؟ کہ اس دنیا میں اللہ کے پیغام کو رائج کرنے والا۔ آیت 30 میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، یا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا لفظ کاٹ دیجئے۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں کیا پتہ چلا؟ حضرت آدم کی خلافت عرضی کا اعلان ہے، اور فضیلت کی بنیاد علم کو قرار دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو اس میں آپ کے میرے لیے پیغام قرآن کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیجیے۔ ایک نسل سے دوسری نسل میں اللہ کی محبت اور اس کے دین کو منتقل کیجیے، اور اللہ تعالیٰ اس زمین پہ جو اپنے دین کو نافذ کرنا چاہتا ہے آپ اس میں اپنا حصہ ڈال دیجیے۔ اگلا پیغام لیجیے گا سورۃ البقرہ کا، علم وحی کی اہمیت۔ آیت 38 ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہ ہے اس پچھلی بات کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم وحی آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا مجموعہ بنتی ہے۔ آدم کو دنیاوی علم دیے گئے تو خلافت مل گئی، یہ علم وحی کے بعد امامت ملے گی، یہ ہم آگے دیکھیں گے، اور اصل علم ہدایت ہے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو یہ علم نہیں دے رہے تو چاہے وہ PhDیاں کر لیں اور دنیا کا کوئی بھی عہدہ پا لیں، خطرے میں ہیں، اور خوف اور غم سے آج انسانیت تڑپ رہی ہے۔ اس سے نجات علم وحی کے عام کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کا حصہ بنا لے۔ ایک اور پیغام بنی اسرائیل کو دعوت، آیت 41 میں، اور جو کتاب میں نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے اول انکار کرنے والے نہ بنو۔ یعنی اگر مدینہ والے مان جاتے تو آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی فوائد حاصل نہ کرو۔ تو بنی اسرائیل کو تو دعوت دی اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی، لیکن انہوں نے دنیا کے حقیر مفادات کے عوض اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیا۔ حالانکہ حکم کیا تھا لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، آپ کے لیے میرے لیے اس میں پیغام کیا ہے کہ دینداری کو دکانداری نہ بنائیے، دنیاوی مقاصد کے لیے یہ کام نہ کیجیے۔ اور پھر ایک اور پیغام کہ نجات کے جھوٹے سہاروں کی نفی، آیت 48 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں گے۔ عقیدہ آخرت کی ممکنہ غلط فہمیاں اس ایک آیت میں آ گئی۔ تو بے عملی اور جھوٹے سہاروں کی زوردار نفی ہے۔ جھوٹی سفارش، تعلقات، مال اور فدیہ کام نہیں آئے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ چھٹا پیغام ہے یہ، آپ نوٹ کریں کتنے خوبصورت پیغام مل رہے ہیں آپ کو اس پیغام قرآن میں۔ یہ صرف جیمز ہیں، یہ آپ کے میرے لیے وہ چیزیں، اگر پورے پارے میں کچھ نہ یاد رہے تو یہ چیزیں یاد رہ گئیں تو انشاءاللہ کام آ جائے گا۔ ایک اور پیغام لیجئے، آیت 61 میں ذلت کی وجوہات۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہیں، ان کی عزت کیوں نہیں؟ اللہ کا کلام آپ کو پیغام دیتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور آخرکار ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو پیغام کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ کے غضب اور در در کی ٹھوکریں کھانے کی ذلت کا عذاب کب ملتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہو، انبیاء کا ناحق قتل ہو اور دوسری زیادتیاں ہوں۔ کیا امت مسلمہ اس کی تصویر تو نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ادھوری اطاعت کا فتنہ جب آ جاتا ہے تو ذلت دنیا میں بھی مقدر بنتی ہے، آخرت میں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تو نیکسٹ پیغام لیجئے گا، آیت 80، نجات کے لیے تمنائیں ہی کافی نہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔
خوش فہمیوں کی جنت۔ نجات کے لیے محض دعوے کافی نہیں، سستی نجات کے نسخے، خود ساختہ خود فریبیاں آج امت میں بھی ہیں۔ کام کرنے کا کرنا نہیں اور خوش فہمیوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اور اگلا پیغام آیت 83، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرو۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کیا پتہ چلا دین کی ترتیب، عشرہ احکام عشرہ، 10 commandments، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بات شروع ہوئی، پھر نماز اور زکوٰۃ، اسی طرح انسانی معاملات میں والدین، پھر رشتہ دار اور محتاجوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور بیچ میں اخلاق، خوش کلامی کی تلقین۔ یہ ہمارے دین کا پیغام، کوئی مشکل تھوڑی ہے ہمارا دین۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک اور پیغام کیا ہے کہ رسوائی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تو آیت 85 اس کا جواب دیتی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ڈال دیے جائیں۔ تو بات یہ ہے، آیت 208 میں ایک مطالبہ ہے، پورے دین پر عمل کرو، اسی کی بات ہے اس میں کہ کیسے تم اس دین سے دور ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ کو چھوڑ کر رسوائی کو اپنا مقدر نہ بناؤ، اور دین پر جزوی عمل قابل قبول نہیں بلکہ لائق سزا، جیسے دھورے نوٹ سے دودھ کا ایک ڈبہ نہیں آتا، اور اسی طرح سے کسی ملک میں رہتے ہوئے آدھا قانون مانے اور آدھا نہ مانے تو بھی سزا ملے گی۔ تو ہماری بھی ذلت کی بنیادی وجہ دین پر جزوی عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد جانے کی تیاریاں، موت کی تیاری کر لو، اس پارے کا یہ پیغام ہے۔ آیت 94، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو۔ کہا نہیں کہ کرو، بلکہ کہا گیا کہ موت کی تیاریاں کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جانچنے کا معیار لکھیے، خود سے پوچھئے، موت کی تیاری۔ ہم بھی جائزہ لیں، کیا موت کے لیے تیار ہے؟ اور اس کے بعد پھر ایک اور پیغام اس بارے کا، احترام نبوی، یعنی توہین رسالت کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیجیے۔ آیت 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے اہل ایمان گفتگو کے وقت کس سے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے راعینا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب توجہ سے سنو کہ دوبارہ پوچھنا ہی نہ پڑے۔ کیوں ڈسٹریکشن کے ساتھ سنتے ہو بات کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا حکم ہے، اور ایسے الفاظ کے استعمال کی ممانعت کے جن سے بے ادبی کا امکان ہو۔ اور پھر ایک اور مطالبہ، ایک اور پیغام، تلاوت کا حق ادا کرو۔ آیت 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تلاوت کے معنی ہے پیروی کرنا، جب لفظ پڑھیں تو معنی بھی سمجھ میں آئیں، زبان کے ساتھ دل بھی چل رہا ہو اور دماغ بھی چل رہا ہو، یہ تلاوت ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، صبح جو پارہ پڑھا وہ تلاوت تھی یا صرف ریڈنگ تھی؟ اور قرآن کی پیروی کرنے والے ہی دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو میں نے اس کتاب کا حق ادا کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور مطالبے تو آپ دیکھیے انسان ہم سے بہت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطالبے کتنے خوبصورت ہیں۔ کیا پیغام؟ مرتے دم تک فرما برداری کا مطالبہ ہے۔ آیت 132، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا، ادھوری اتباع نہیں،
دعا کرو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو جائے تو نیک والدین اولاد کو اللہ کی فرما برداری کی وصیت کرتے ہیں، مرتے دم تک اسلام پر کاربند رہنے کا مطالبہ ہے، اور پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ آخری آیت پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایک بات کہہ کے خاموش کروا دیتا ہے، اور وہ کیا کہ ہر شخص خود جواب دہ ہے۔ آیت نمبر 141، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہ ہوگا۔ تو پارے کا آخری پیغام کیا ہے کہ نجات کا انحصار نسلی تعلق پر نہیں بلکہ بندے کے عمل پر ہے۔ ہر شخص اپنا جواب دہ خود ہے۔ سورۃ مریم 95 میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اب دیکھیے آپ نے گنے کتنے پیغام ملے آپ کو اس پارے سے۔ سوال یہ کہ کیا واقعی یہ پیغام ہمیں اس وقت بھی ملتے ہیں جب ہم صرف تلاوت کرتے ہیں، یا جس وقت قرآن خوانیوں میں اس پارے کو پڑھتے ہیں؟ نہیں ملے تو اب ملیں گے۔ چلیے جاتے جاتے کچھ اوامر لے جائیے اور نواہی، کیونکہ کسی کا پیغام پہنچتا ہے تو اس کے بعد یا تو کچھ کرنا ہوتا ہے یا کچھ کسی چیز سے رکنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کالز آتی ہیں نا، میسیجز کیوں آتے ہیں، یہ کر لیجئے یہ چھوڑ دیجئے، اب آپ خوشی سے کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، اللہ نے کام لے لینا ہے۔ تو آئیے اس پارے کے اندر سے آپ کو مجھے اللہ کے کیا حکم ملتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے دنیا کے کسی بڑے کو بھی پیچھے کر دیجئے، پوری دنیا کے بڑوں کو پیچھے کر دیجئے، جو آسمان سے حکم نامہ آئے اس پہ پھر آپ کا میرا کیا جواب ہونا چاہیے، اپنے دل سے پوچھئے۔ سورۃ فاتحہ کے ڈوز نوٹ کیجئے گا۔ اللہ کا شکر کرنا، شکر گزاری، قیامت کا خوف رکھنا، عبادت کرنا اور ہدایت کی دعا مانگنا۔ سورۃ البقرہ کے ڈوز بھی لے لیجئے، جلدی سے بولوں گی، آپ لوگ لکھ سکے تو لکھ لیجئے بعد میں، نہیں تو آپ کو بتا دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ غیب پر ایمان لانا، آیتیں آپ خود ڈھونڈیں گے، میں آیتوں کے نمبر نہیں بولوں گی کیونکہ کچھ ہوم ورک تو آپ نے بھی کرنا ہے۔ غیب پر ایمان لانا، نماز کا قیام، انفاق فی سبیل اللہ، عبادت رب، آگ سے ڈرنا، اللہ کے حضور توبہ کرنا، الہامی ہدایت کی پیروی کرنا، اللہ کا عہد پورا کرنا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا، قیامت کا ڈر، اللہ کے حضور توبہ، پاکیزہ رزق کھانا، کتاب الہی کو مضبوط تھامنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، حقوق والدین کو ادا کرنا، رشتہ داروں اور محتاجوں کے حقوق پورے کرنا، اور خوش کلامی۔ دیکھیے ایک سنیپ شاٹ لینا بہت آسان ہے، اپنے ہاتھ سے دوبارہ سن کر اس آڈیو کو لکھیں گے تو دل پہ لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح کچھ اور اوامر، نماز اور زکوٰۃ، موت کی تیاری، تقوی، احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز اور زکوٰۃ، فرما برداری کرنا، حق کے تلاوت کی ادائیگی، اللہ کا شکر اور قیامت کا خوف، مقام ابراہیم کے نزدیک نماز پڑھنا، اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کرنا، ربنا تقبل منا، فرما برداری کی روش کے لیے دعا کرنا، مرتے دم تک فرما برداری دکھانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا اور صحابہ جیسا ایمان لاؤ، اور سب سے آخر میں اللہ کا رنگ اختیار کرنا۔ 138 آیتوں کے نمبر آپ نے خود لکھنے ہیں۔ اگر آپ اس سیریز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مصحف کھول لیجئے، جو جملے میں نے بولے ہیں آپ آیتوں کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، بولے ترتیب سے ہیں اس لیے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرنا۔ اب اتنے ڈوز لے لیے تو پھر ڈونٹس بھی لے لیجئے، نواہی شروع سے سورہ بقرہ کے آغاز سے۔ یاد رکھیں سورہ بقرہ میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو بس رب نے پیار بھری باتیں آپ کے ساتھ ایک دعا کے اور ایک کنورسیشن کے انداز میں رکھی۔ سورۃ بقرہ کے نواہی، کفر کی روش اختیار کرنا، فساد مچانا، شرک کی روش اختیار کرنا، اللہ کے عہد کو توڑنا، قطع رحمی کرنا، تکبر کرنا، آیات الہی کا سودا کرنا، حق کو چھپانا، قول و فعل کا تضاد، یعنی سب نیگیٹو چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ شرک کی روش، فساد مچانا، آیات الہی کا انکار کرنا، بے جا سوالات کرنا، دلوں کی سختی، جھوٹی تمنائیں، آیات الہی میں تحریف،
اور گناہوں کا ارتکاب اور قتل و غارت گری کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کے جو آپ کے میرے لیے اہم ہے، دین پر جزوی عمل کرنا، ادھوری اطاعت، حق کی بے جا مخالفت کرنا، ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہونا، الہامی کتابوں میں تفریق کرنا، اطاعت سے فرار حاصل کرنا، حب دنیا، اللہ کے عہد کی خلاف ورزی، کتاب الہی کو فراموش کرنا، جادو کرنا، شوہر بیوی میں بگاڑ کی کوشش کرنا، حسد کرنا، جھوٹی تمنائیں کرنا، مساجد اور ذکر الہی سے روکنا، اور یہود و نصارہ کی دوستی اختیار کرنا حد سے بڑھ کے، اور گواہی کو چھپانا۔ مجھے بتائیے ذرا، کیا آپ اور میں یہ پارہ آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں؟ ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو اس کا حق دیں ہم سب۔ تو آئیے آخر میں ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین میں شامل کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔